حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی شجر نسب جیسے آپ نے بھی بیان فرمایا کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، وہ قبیلہ آوان ہے، اور آوان جو ہیں یہ اون سے نکلا ہے، یعنی اہل بیت کے مددگار۔ تو جس وقت سانحہ کربلا کے بعد مختلف ہجرتیں فرمائی ہیں اہل بیت نے، تو آوان ان کے مددگار بن کے ان کے ساتھ رہے۔ سبحان اللہ۔ ہرات، غور، غزنین، یہاں پہ یہ ان کے ساتھ آئے، اور پھر یہاں انہوں نے اپنی پرنسپیلٹیز اسٹیبلش کی۔ پھر جب سلطان محمود غزنوی ہندوستان کے اندر آئے اسلامی لشکر لے کے، تو یہ ان کے ساتھ ہندوستان کے مختلف علاقوں اور خطوں کے اندر لڑتے رہے ہیں۔ ہندوستان کے طول و عرض کے اندر اس قبیلے کے شہداء کے اور غازیوں کے مزارات اور ان کے مقبرے اور ان کی یادگاریں آپ کو نظر آتی ہیں۔ یو پی کے اندر آپ چلے جائیں، گجرات کاٹھیا واڑ میں چلے جائیں، راجستھان کے اندر چلے جائیں، بہار، بنگال کی طرف آپ چلے جائیں، تو ہر طرف اس قبیلے کے شہداء اور غازی موجود رہے ہیں، جو سلطان محمود غزنوی کے لشکر کے عرب کمانڈرز کہے جاتے تھے اور عرب بٹالینز کہی جاتی تھیں، وہ یہی آوان تھے جو ان کے ساتھ تھے۔ ابھی بھی جلندر کے اندر، ہوشیارپور میں، ہندوستان کے کئی علاقوں میں آوان جو ہیں وہ آباد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے متعلق وہ غالب کا میں مصرع اکثر کہتا ہوں کہ سو پشت سے ہے پیشہ آباد سپاہ گری۔ کیا بات ہے! تو یہ ہمیشہ سے ایک طرف یہ فقر اور روحانیت میں رہے، اور دوسری طرف یہ لوگ جو تھے وہ بطور غازی کے اور مجاہد اسلام کے طور پر رہے، اور محبان اہل بیت میں ہمیشہ شامل، محبان اہل بیت میں ہمیشہ شامل رہے۔ سبحان اللہ۔ اور اکثریت جو تھی ان کی وہ مذہباً حنفی، عقیدتاً ماتریدی، اور تصوف میں نقش بندیہ اور قادریہ دونوں سلاسل کے اندر، دونوں سلاسل میں یہ لوگ رہے ہیں۔ اور لیکن حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو اجداد انگا کے اندر وادی سون سکیسر میں قیام پذیر تھے، ان لوگوں میں زیادہ تر جو تھا وہ طریقہ قادریہ مروج تھا۔ اس لیے آپ کی والدہ ماجدہ کا جو فیض تھا اور آپ کے والد کا جو فیض تھا وہ قادری نسبت کے ساتھ تھا۔